وہ انجینئر کہتا ہے کہ بچے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لہٰذا میں بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور روڈ سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوا، اور جیسے ہی میں نے روڈ پر نگاہ کی تو میری گاڑی کے آگے ایک گلابی چہرے والی چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ پارک کی طرف دوڑ رہی تھی اور اس کا فاصلہ میری گاڑی سے بہت کم تھا۔ امکان نہیں تھا کہ وہ سلامتی کے ساتھ عبور کر جائے۔ میں نے اپنا پاؤں فوراً بریک پر رکھا، لیکن بریک لگانے اور گاڑی رکنے کے درمیان میں بھی کچھ وقت لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک سفید پردہ آ گیا۔ میں نے اس بچی کو گاڑی سے ٹکراتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ٹکرانے کی کوئی آواز سنی، لیکن یقین تھا کہ پانی سر سے بہہ گیا ہے اور بچی مر گئی ہے۔ میں نے جلدی سے گاڑی روکی۔ میری حالت بہت خراب تھی، ہمت نہیں تھی کہ میں گاڑی سے نیچے اتروں، میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ میں نے آج تک کسی چڑیا کو بھی زخمی نہیں کیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سر پیٹتا ہوا گاڑی سے باہر آیا، آگے کی طرف دوڑا، لیکن وہاں پر کوئی بچی نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ بچی ٹکرا کر گاڑی کے آگے گری ہوگی، لیکن وہاں پر کوئی بچی موجود نہیں تھی۔ اب میں نے دل میں کہا، وائے، بچی ضرور گاڑی کے نیچے ہوگی۔ میں نے جھک کر گاڑی کے نیچے دیکھا، وہ بچی وہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ اب میں دوڑتا ہوا، لرزتا ہوا گاڑی کی پچھلی طرف دوڑا، لیکن وہ بچی وہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ پھر میں نے سیدھی طرف پارک کی طرف دیکھا، شاید بچی اس طرف ٹکرا کر گری ہو۔ میں نے دیکھا کہ گاڑی کے پچھلے دروازے کے سامنے وہ بچی زمین پر بیٹھی ہوئی ہے، زندہ تھی، سالم تھی۔ میرے چھوٹے سے ذہن میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ یہ واقعہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے حساب سے وہ بچی گاڑی کے آگے گرنی چاہیے تھی، اور اس کا سالم ہونا میرے لیے ایک پہیلی بن گیا تھا۔ صرف اتنا جانتا تھا کہ یہ ایک غیر عادی واقعہ ہے۔ جب میں نے دیکھا بچی زندہ ہے تو میں بہت خوش ہو گیا۔ میں نے اسے گلے لگایا، چند مرتبہ بوسہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے پارک کے دروازے تک اسے لے کے گیا، اور اس کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اور جب بعد میں وہ دوسری دفعہ مرتا ہے، پھر اس واقعے کو وہاں پر ملکوت کے عالم میں دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ تھا کہ جس نے اس بچی کو بچایا تھا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میرا جسم لرز رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر جاؤں، لیکن میں نے سوچا کہ میں پہلے عمارت کو دیکھ آتا ہوں، شاید میری حالت تبدیل ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ اور جب میں عمارت تک پہنچا تو وہاں پر بنا اور دوسرے کاریگر گراؤنڈ فلور پر ہی تھے۔ سب نے کاموں کو روک دیا تھا اور دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے ان سب سے ان کا حال احوال پوچھا اور دوسری منزل پر آ گیا۔ عمارت کے آگے دھات کی بارڈر لگی ہوئی تھی۔ میں تھوڑی دیر دوسری منزل پر کھڑا رہا، اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ اچانک فیصلہ کرتا ہوں کہ کام کو قریب سے دیکھوں۔ وہاں ایک تخت پر دو لوہے کے سریے پڑے ہوئے تھے، ایک تخت نیا تھا، ایک پرانا تھا۔ میں پرانے تخت پر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ آگے کی طرف گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ تختہ ٹوٹا ہوا ہے، مکمل ٹوٹا ہوا نہیں تھا، لیکن نیچے کی طرف سے اس میں دراڑ پڑی ہوئی تھی، اس لیے وہ ایک بڑے انسان کے وزن کو تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تخت وہاں پر کیوں تھا؟ اس لیے کہ بنا نے اپنے کام کے آلات کو صرف اس پر رکھا تھا اور اجازت نہیں تھی کہ اس تخت کو پھینک دیں۔ میں اس تخت کے اوپر چڑھا اور آگے کی طرف گیا، اور نہیں معلوم کیوں کھڑا ہو گیا اور آسمان کو دیکھنا شروع کیا۔ پھر مجھے الہام ہوا اور مجھے سمجھ میں آیا کہ دو چھوٹی موجود میری طرف آ رہی ہیں۔ بہت ہی دلچسپ ہے، دو چھوٹی موجود ہیں، دو چھوٹے افراد ہیں کہ جو چمکتے ہوئے تیزی سے میری طرف آ رہے ہیں۔ جس قدر بھی میرے قریب آ رہے ہیں اس کا اندازہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عموماً کوئی چیز دور ہوتی ہے تو چھوٹی ہوتی ہے اور جیسے جیسے قریب آتی ہے بڑی ہوتی جاتی ہے، لیکن یہ دونوں کے اندازے سائز بدل نہیں رہا تھا۔ جتنے دور سائز میں تھے، قریب آ کر بھی اتنے ہی سائز میں تھے۔ یہ دو چھوٹی مخلوق کہ جو ایک ہاتھ سے کھیلے جانے والے فٹ بال میں موجود
بندوں کی اندازے کے مطابق تھے۔ ان کا جسم کسی شفاف چیز سے بنا ہوا تھا، انتہائی چمکتا ہوا اور شفاف بدن تھا۔ وہ دونوں میرے سامنے آ کے ہوا میں رک گئے اور مجھے دیکھنے لگے اور مہربانی کے ساتھ مسکرانے لگے۔ ان کی شکلیں میرے لیے آشنا تھی، جیسے سالوں میں نے ان کے ساتھ زندگی کی ہو۔ ان دونوں نے چند لمحے ایک دوسرے سے باتیں کی کہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا کہا، کیونکہ ان کی آواز تکلم کی طرح نہیں تھی۔ کلموں کی جگہ آواز کی موجیں ان کے منہ سے نکل رہی تھی، ایک طرح کی آسمانی موسیقی تھی۔ اور جب اس سے پوچھا کہ وہ آسمانی موسیقی کیسی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ناقابل تقلید تھی، مسرور کرنے والی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیرت سے ان دو مخلوقات کو دیکھ رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس پلٹ گئے، دور ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتا، اسی لمحے مجھے میرے پاؤں کے نیچے تختے کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ یہ جو سیکنڈ اور وقت کی نعمت ہمارے پاس ہے، ہمارے یہاں کا ایک سیکنڈ عالم بالا میں لاکھوں 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 سال کے برابر ہے، اور اس ایک سیکنڈ میں کتنی ظرفیت موجود ہے کہ اس نعمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک عالم کے جس پر حرم ابوالفضل عباس میں مکاشفے کا عالم اس پر ظاہر ہوا اور اس نے کربلا کے تمام منظر کو دیکھا، صبح سے شام تک ہونے والے تمام منظر کو، ہر جگہ کو دیکھا، پورے واقعے کو دیکھا، اور جب اس سے پوچھا کہ کتنا وقت لگا تو کہنے لگا کہ جب نماز میں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو جو فاصلہ حمزہ اور نون کے درمیان میں ہے، میں نے اس فاصلے میں تمام مناظر کو دیکھا، اور اس ان کے درمیانی کو فاصلے کو اگر کھولا جائے تو شاید کروڑوں نوری سال گزر جائیں، کیونکہ وہاں پر وقت نہیں ہے۔ منظر تبدیل ہوتا ہے لیکن زمانہ تبدیل نہیں ہوتا۔ عالم برزخ کی فضا بین الطلوعین کی طرح ہے، نہ روشن ہے اور نہ تاریک۔ سورج والی روشنی نہیں ہے، روشن ہے لیکن سورج والی روشنی نہیں ہے۔ اب یہ انجینئر کہتا ہے کہ جیسے میں نے ہی اس تختے کی ٹوٹنے کی آواز سنی، میرے پاؤں کے نیچے کی فضا خالی ہو گئی، تقریباً 1 میٹر زمین کی طرف نیچے گیا۔ ناگہاں اسی 1 میٹر نیچے زمین پہ کہ ابھی زمین پر نہیں پہنچا تھا، میں ہوا میں معلق ہو گیا اور میرا جسم مجھ سے جدا ہو گیا اور جدا ہو کر زمین پر گر گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی بھاری فولاد کا جیکٹ مجھ سے جدا ہو گیا ہو۔ میں بالکل بغیر وزن کے ہو گیا تھا کہ جو سالوں سے میں نے خود پر لادا ہوا تھا۔ بہت زیادہ لذت بخش تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا جسم وہاں نیچے پڑی ہوئی سیمنٹ کے اندر گرا ہوا ہے اور پھر گلاٹی کھاتا ہوا زمین پر گرتا ہے۔ نہ مجھے درد محسوس ہوتا ہے اور نہ میں خوفزدہ ہوتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابھی بھی جسم کو دیکھ رہا تھا، اپنے اثری جسم کو بھی دیکھ رہا تھا، مکمل طور پر میں دیکھ رہا تھا۔ جسم کا ہر حصہ میرے لیے واضح تھا۔ میرا اثری بدن، مثالی بدن میرے اصلی بدن کی طرح تھا، لیکن اس کی ترکیب بہت اچھی تھی، شفاف تھا، انتہائی گاڑھا۔ اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری روح ثابت ہے، ہمیشہ ایک ہی رہے گی، لیکن بدن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو ہمیں ایک نیا بدن دیا جائے گا جو محشر کے میدان کے مطابق ہوگا، وہاں کی چیزوں کو تحمل کر سکے گا، جنت اور جہنم کے لحاظ سے بنا ہوا ہوگا۔ روح ایک ہی ہے لیکن جسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ قیامت میں جو جسم ہمیں دیا جائے گا دنیا کے جسم جیسا ہی ہوگا، لیکن چند ہزار برابر دقیق تر ہوگا، چند ہزار برابر حساس تر ہوگا، طاقتور تر ہوگا۔ تبھی ہم کو درد وہاں پر بہت زیادہ اور دقیق محسوس ہوگا، اور اسی طرح وہاں کی لذتیں بھی دقیق محسوس ہوں گی۔ جو خود کو پہچان لے، یعنی اس نے خدا کو پہچان لیا۔
خدا نے ہمیں یہ وسیع میدان عطا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان ایک مادی جسم رکھتا ہے، ایک نیم مادی جسم رکھتا ہے اور ایک روح۔ جسم مادی دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح جدا ہونے کے بعد جو جسم ہم دیکھتے ہیں وہ نیم مادہ ہے، وہ روح سے الگ ہے۔ اگر آپ لوگ کو سحر کی داستان یاد ہوگی کہ جو پچھلی داستان ہم نے بیان کی، اس میں سحر کی روح جب جسم سے الگ ہوتی ہے تو وہ خود کمرے میں ایک جگہ سے ساری چیزیں دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسپتال کے تخت پر پڑے ہوئے اپنے جسم کو بھی دیکھ رہی تھی، ایک اور جسم کو بھی دیکھ رہی تھی کہ جو ہوا میں اوپر معلق تھا، کیونکہ روح کا صرف چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن جسم نہیں ہے، مادی نہیں ہے روح۔ ہم مادی جسم کو دیکھتے ہیں سوائے اہل بیت علیہم السلام کے کہ وہ کامل ہیں، وہ روح کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں مثالی جسم کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے، میں کس طرح مثال دوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس مثالی جسم کو دیکھ رہا تھا، اس نے چاندنی کا لباس پہنا ہوا تھا۔ لباس کا تعلق بھی انسان کے مراتب سے ہے، درجات سے ہے۔ جنتیوں کا لباس سبز ہے، مومنین کا، رسول خدا کا، امیر المومنین کا، حضرت زہرا کا جنت میں لباس سبز ہے کیونکہ سبز رنگ معدن حیات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو کیوں حضرت خضر کہا جاتا ہے؟ خضر اخضر سے لیا گیا ہے یعنی سبز رنگ، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا، ان کا وجود سبز ہو گیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے مثالی جسم کا لباس سبز رنگ کا ہے اور جہنمیوں کا لباس سیاہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جو اس داستان کے درمیان میں بتائی جا رہی ہیں، اصل مقصد داستان کو بیان کرنا نہیں ہے، اصل مقصد عالم برزخ کو سمجھنا ہے۔ لہٰذا داستان کے درمیان چھوٹے چھوٹے نکات کو بیان کر کے عالم برزخ کو واضح کیا جا رہا ہے۔ ملکوت میں سب سے بہترین رنگ سفید ہے۔ رنگوں کی بھی خاصیت ہے، رنگ خود ملائکہ کو لے کر آتے ہیں اور خود رنگ ملائکہ کو واپس بھی بھیج دیتے ہیں۔ رنگ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، ملائکہ آتے ہیں، معنوی اثرات رکھتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا غم برطرف ہو جائے تو سبز رنگ کو دیکھو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سفرے پر بیٹھے ہوئے تھے، پوچھنے لگے کہ سبزی کہاں ہے، سبزی کیوں نہیں ہے، کہ جس سفرے پر سبزی نہ ہو میں اس سے نہیں کھاتا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کیسے یہ بات بیان کر رہے ہیں جبکہ وہ ایک سادہ کھانا کھانے والے تھے؟ حضرت نے خود اس کا جواب دیا کہ مومن کا دل سبز ہے، اسی لیے سبز رنگ اس کو اچھا لگتا ہے۔ مجھے سبزی کے رنگ سے دلچسپی ہے، البتہ سبزی خود ایک خاصیت رکھتی ہے، لیکن سبز رنگ نہیں تو ایک چیز جیسے کم ہے۔ یہ جو گنبد کے رنگ سبز اور سنہرے رنگ کے ہیں، یہ سب بھی ایک حساب کتاب ہے۔ قیامت میں اولیاء کے لباس سنہری ہوں گے اور اس سنہری لباس کے نیچے انہوں نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوگا۔ ان کے کڑے چاندنی کے ہوں گے، جس جام میں کھائے پیئیں گے اس کا بھی حساب کتاب ہے۔ عالم برزخ میں کچھ بھی کسی اور کا نہیں ہے، سب کچھ ہمارا ہے، ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے۔ ہمارے پردوں کا وہاں رنگ، تخت کا رنگ، سونے کے کمرے کا رنگ سب ہمارا خود کا بنایا ہوا ہے، خود ہمارا انتخاب کیا ہوا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ پینے کے جام کا رنگ چاندنی کا ہوگا۔ کون سی چاندنی؟ وہی چاندنی کے جو وہ انفاق کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا۔ درہم، دینار، پیسہ، روپیہ یہ سب ایک جام کی شکل میں تبدیل ہوں گے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی سنتے ہیں، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ سکوں کو گرم کر کے پیشانی پر، پہلو پر اور پشت پر لگایا جائے گا۔ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یعنی جب کسی فقیر کو دیکھتے تھے تو پہلے ہمارے چہرے کے تاثرات پیشانی پر ایک شکن آتی ہے، اس کے بعد ہم پلٹتے ہیں، پہلو اس کی طرف کرتے ہیں اور پھر پشت اس کی طرف۔
ہمارے تمام کاموں کا رنگ ہے، ہمارے تمام کاموں کی ایک بو ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہوں کی بو مومن انسان کے لیے باعث اذیت نہ ہو۔ انجینئر کا ملکوت کے عالم میں، برزخ کے عالم میں سنہرے رنگ کا لباس ہے کہ جو مومنین کا لباس ہے۔ اب یہ انجینئر خود کے بدن کو دیکھتا ہے، انسانی شکل میں دیکھتا ہے۔ بعض اوقات لوگ خود کو خوفناک شکل میں دیکھتے ہیں، بعض اوقات جانور کی شکل میں دیکھتے ہیں، بعض اوقات چند جانوروں کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ انجینئر کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میں مر گیا ہوں اور وہ جسم جو نیچے کی طرف پڑا ہے وہ میرا پڑا ہے۔ مجھے اس جسم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایک تجسس تھا کہ میں دیکھوں کہ میرے اس بدن کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میرا وہ جسم جو نیچے پڑا ہوا تھا ایک بھاری، بدبودار، بدصورت اور دل خراب کرنے والا لاشا تھا۔ بعض افراد جو جسم کو دوست رکھتے ہیں ان کے لیے اس جسم سے الگ ہونا ایک دردناک مراحل سے گزرنا ہے، لیکن جو جسم کو اہمیت نہیں دیتے، ان میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ آسانی سے اس جسم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ناخن، اگر ہم ناخن کو کاٹ دیں اور اسے کہیں دفن کر دیں تو وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، لیکن ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے لیے ہم اپنے جسم میں کوئی درد محسوس نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہمارا ناخن آدھا کٹ جائے تو وہ آدھا کٹا ہوا ناخن خود درد نہیں رکھتا، لیکن وہ جسم کا وہ ناخن کہ جو چمڑی سے چپکا ہوا ہے اس میں ہم شدید درد محسوس کرتے ہیں، کیونکہ مکمل طور پر ہمارے جسم سے جدا نہیں ہوا ہے۔ یہ جو ہم فشار قبر کی بات کرتے ہیں اس خاکی جسم کے لیے نہیں ہے کہ جس کو دفن کیا گیا ہے، بلکہ روح کے لیے فشار ہے۔ وہ جسم تو ختم ہو گیا، چند دنوں بعد خاک میں مل جائے گا۔ فشار روح کو ہو رہا ہے، روح عذاب دیکھ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ جب وہ جسم ختم ہو گیا ہے، خاک میں تبدیل ہو گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، تو پھر ہم مردے کی قبر پر جب جاتے ہیں تو اس پر پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قبر پر پانی ڈالو اثر رکھتا ہے، کیونکہ پانی خدا کی رحمت کا مظہر ہے۔ پانی کی دنیائی شکل پانی ہے، لیکن پانی کی ملکوتی شکل رحمت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ پانی میں تیر رہا ہے، البتہ پانی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی میٹھا ہے کہ نمکین۔ اگر پانی میٹھا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ رحمت خدا میں غرق ہوگا، اور اگر نمکین پانی دیکھتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دنیا میں غرق ہوگا۔ دو مخالف تعبیریں ہیں۔ میٹھا پانی خواب میں بہت اچھی تعبیر رکھتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو پانی دیں یا آپ پانی پئیں، اور اسی طرح اگر پیاس کو خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ بہت بری علامت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نماز سے غافل ہوتا ہے تو وہ پیاس کے خواب دیکھتا ہے، جان دیتے وقت بھی پیاسا رہتا ہے، کیونکہ خود کو رحمت سے محروم کر چکا ہے۔ اسی لیے جنت والے جہنمیوں سے پانی مانگیں گے۔ جہنم میں پانی نہیں ہوگا، کیونکہ پانی رحمت ہے۔ میت کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا پانی ڈالنا، لیکن آپ رحمت کی نیت سے پانی ڈال رہے ہیں، اور خدا جنت میں، برزخ میں اس روح پر رحمت کو جاری کرتا ہے۔ بدن تو ختم ہو گیا، چلا گیا، قبر سے اٹھنے والا ایک نیا جسم لے کر اٹھے گا کہ جو اس دنیاوی جسم کے جیسا ہوگا، لیکن اس کی خصوصیات مختلف ہوگی۔ لہٰذا جو جسم میں دلچسپی نہیں رکھتا، بے حس کی طرح ہے کہ جسے کوئی درد محسوس نہیں ہوگا، پرواز کرے گا اور چلا جائے گا۔